ابو لہب کی بدبخت بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر کیوں نہ آئے؟ پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا اور آپ کا سخت دشمن تھا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عداوت رکھتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا اور انہیں توحید باری تعالیٰ کا درس دیا تو ابو لہب نے بگڑ کر کہا، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں یہی سنانے کے لیے جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ اس پر خالق ارض و سما نے اس کی تباہی اور بربادی کا یوں اعلان فرمایا، ترجمہ: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ دنیا میں تو اس کا حال یہ ہوا کہ اس کو زہریلی قسم کا ایک چھالا نکلا جو سارے جسم میں پھیل گیا اور ہر جگہ سے بدبودار پیپ بہنے لگی، گوشت گل گل کر گرنے لگا۔ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے باہر پھینک دیا اور اس نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ اس کی نعش 3 دن تک یوں ہی رہی اور لوگ اس کے تعفن اور بدبو سے تنگ آ گئے اور اس کے بیٹوں کو لعنت و ملامت کرنے لگے تو انہوں نے چند حبشی غلاموں سے گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس گڑھے میں پھینکوا دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس کا یہ حشر اللہ کے غضب ہی کا نتیجہ تھا کہ مکہ کے 4 رئیسوں میں سے ایک رئیس کا حشر ہوا۔ ان قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ ابو لہب کی بیوی عروہ کنیت ام جمیل اور ابو سفیان کی بہن تھی، جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ دشمنی رسالت میں اپنے خاندان سے کم نہ تھی۔ جنگل سے خاردار لکڑیاں چن کر رات کو اس راستے پر بچھا دیتی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا۔ ایک روز بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے بحکم الہی اس کے پیچھے سے اس کے گھٹے کو کھینچا، وہ گری اور اس سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور مر گئی۔ دیکھیے قرآن ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ: اور اس کی جورو لکڑیوں کا گھڑا سر پر اٹھاتی اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا، اور قیامت کے روز بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حشر ہوگا کہ جس آگ میں اس کا گستاخ خاوند جلایا جائے گا اسی آگ میں وہ بھی جھونکی جائے گی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ابو لہب کے کہنے پر دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی۔ عتبہ نے اپنے خبیث باطن کا کچھ زیادہ ہی مظاہرہ کیا کہ اس ناپاک نے رخ انور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے کی جسارت کی، جو لوٹ کر اس قبیح کے منہ پر آ پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، الہی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس ناہنجار پر مقرر فرما دے۔ چنانچہ ایک سفر میں ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا، مگر نہ اس ناپاک کا گوشت کھایا اور نہ لہو پیا۔ جب اس نے بے ادبی کی، نہایت گستاخی سے پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی فکر سے کہنے لگا، قافلہ کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ ایک منزل پر پہنچے، وہاں زیادہ شیر تھے۔ رات کو تمام قافلہ کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلا بنا کر عتبہ کو سلایا اور قافلہ کے تمام آدمی چاروں طرف سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور سب کے منہ سونگے۔ اس کے بعد ایک جست لگائی اور اس ٹیلے پر پہنچ گیا اور عتبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز لگائی مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ اس کے دوسرے بھائی شیبہ نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دولت اسلام سے نواز دیا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ انتہائی دشمنی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ باقی سب مخالفین اس کے مقابلے میں ہیچ تھے۔ یہی نہیں، اس کی بیوی بھی اپنی بدبختی اور شکاوت میں تمام حدیں پھلانگ جاتی تھی۔ آغاز نبوت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں۔ بعض روایات کے مطابق نکاح بھی ہو چکے تھے مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب اور اس کا پورا گھرانہ آپ کا بدترین دشمن بن گیا۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔
انہوں نے نہ صرف طلاق دی بلکہ عتیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید گستاخی بھی کی۔ یہ واقعہ تفاسیر تاریخ اور احادیث میں تفصیلاً مذکور ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی باولے کتے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ سورہ لہب میں دونوں میاں بیوی کی تباہی و بربادی کا اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا ہے۔ ان پر قیامت کے دن تک لعنت بھیجی جاتی رہے گی۔ اس واقعہ کی تفصیلات تو بہت ہیں مگر ہم مختصر طور پر چند باتیں یہاں پر نظر قارئین کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب بہت چیخ پا ہوئی۔ وہ غصے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھا اور وہ گاتی آ رہی تھی۔ وہ کم وقت اللہ کے نبی کی ہجو کر رہی تھی، یعنی جس شخص کی مذمت کی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، ہم نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ ہم اس کے دین کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کے حکم کو ٹھکراتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر نے اس دشمن خدا کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت آ رہی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ پر ہاتھ اٹھائے گی اور گستاخی کرے گی۔ آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، اے نبی، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور منکرین آخرت کے درمیان واضح پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ ام جمیل بڑھتی ہوئی آئی اور حضرت ابو بکر سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری ہجو کی ہے۔ آپ نے برجستہ جواب دیا، اس گھر کے مالک کی قسم، میرے ساتھی نے تیری ہجو بالکل نہیں کی۔ یہ سن کر وہ پلٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے دکھائی ہی نہ دیے اور وہ یہ کہتی ہوئی گھر لوٹی، قریش اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کی، کیونکہ اس کی ہجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی بلکہ رب کعبہ نے خود کی ہے۔ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخی کی، اس کا تذکرہ بھی سیرت کی کتابوں میں تفصیلاً آیا ہے۔ ابن اساکر نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس کے راویوں میں عثمان بن عروہ بن زبیر ہیں۔ حبار بن اسود کی زبانی وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا تجارت کے لیے ملک شام کی جانب روانہ ہوئے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ رخت سفر باندھا۔ سفر پر روانگی سے قبل عتیبہ نے کہا، باخدا میں محمد کے پاس جاؤں گا اور اس کے رب کے بارے میں اس کے عقائد کی وجہ سے اسے ضرور اذیت پہنچا کر رہوں گا۔ اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے محمد، میں اس کا انکار کرتا ہوں جس کے بارے میں تم کہتے ہو۔ وہ قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ فاصلہ رہ گیا۔ اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست کلامی اور گستاخی کے علاوہ ایک اور بہت بڑا جرم کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرہ اطہر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے کہ اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ اڑ گیا اور اس نے کہا، اے بیٹے، خدا کی قسم، اس کی بد دعا سے میں تمہیں محفوظ نہیں سمجھتا۔ حبار مزید بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر شام کے لیے روانہ ہوئے اور ابراہ کے مقام پر ہم نے قیام کیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اس میں ہم اترے۔ گرجا گھر کے پادری نے ہم سے کہا، عرب بھائیو، تم یہاں کیسے نازل ہوئے؟ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں شیر یوں گھومتے پھرتے ہیں جیسے عام علاقوں میں بکریاں۔ یہ سن کر ابو لہب کے اوسان خطا ہو گئے اور اس نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے مقام و مرتبہ سے بھی تم واقف ہو اور میرے تم پر جو حقوق ہیں ان سے بھی بے خبر نہیں ہو۔ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے جس سے میں سخت فکر مند ہوں۔ بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار
کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ عتیبہ، ابو لہب اور اس کی بیوی تینوں کا بہت برا انجام ہوا۔ ابو لہب چیچے کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ بھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگے مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توک ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اسلام کا دامن کتنا وسیع ہے اور نبی رحمت کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ آپ کے بدترین دشمن بھی جب سچی توبہ کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ نے کسی کو آر نہ دلائی، بلکہ ان کے قبول اسلام پر آپ خوشی سے سرشار ہو گئے۔ بدترین دشمنوں کی اولاد آپ کے پاس آئی تو آپ انہیں دھتکارنے کی بجائے سینے سے لگایا۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے حالت کفر میں اپنے باپ کے زیر اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی، تاہم اس کی کوئی گستاخی تاریخ میں مرکوز نہیں، جس طرح اس کے بدبخت بھائی کی حرزہ سرائی اوپر منقول ہے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ کے چچا حضرت عباس سے اس کے بھائی معتب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنے چچا حضرت عباس کو بھی مبارکباد پیش کی، جنہوں نے اپنے بھتیجوں کو کفر کی ضلالت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ واضح رہے کہ ابو لہب کی بیٹی درہ بنت ابی لہب فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعظیم و توقیر کی اور انہیں اپنے گھر میں مہمان بھی رکھا۔ یہ ابو لہب کی بیٹی تھی، مگر آپ فرما رہے تھے میری بہن آئی ہے، میری بہن کو خوش آمدید مرحبا۔ کفر و اسلام کی کشمکش میں یہ واقعات بڑے ایمان افروز ہیں اور اہل ایمان کے لیے ان میں بہترین درس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے سیراب کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔